لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ سنائیے ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 2463 ابو سعید خدری سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا قرآن سیکھو اور اس کے بدلے میں اللہ سے جنت کا سوال کرو۔ قرآن کو 3 طرح کے لوگ سیکھتے ہیں، ایک آدمی اس کے ساتھ فخر کرتا ہے، ایک آدمی اس کے ذریعے مال حاصل کرتا ہے، اور ایک آدمی اس کو اللہ کے لیے پڑھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ قرآن سیکھو اور اس سیکھنے کے بدلے میں اللہ سے جنت طلب کرو۔ اصل میں قرآن کس لیے ہے؟ یہ ہدایت ہے، یہ شفا ہے۔ جب انسان قرآن سیکھتا ہے تو اس پر عمل کرتا ہے، اپنی زندگی بدل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر جنت عطا فرماتے ہیں۔ تو قرآن کا علم سیکھو اور اس کے بدلے میں اللہ سے جنت مانگو۔ قرآن کو 3 طرح کے لوگ سیکھتے ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جو کہ قرآن سیکھتا ہے اور اس کے ساتھ فخر کرتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اس کے ذریعے دنیا کماتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو قرآن صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن کس کے لیے سیکھنا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ ایک شخص قرآن کا علم حاصل کر کے فخر کرے تو دوزخ ملتی ہے، اور قرآن کی تدریس کر کے وہ اگر دنیا کمانا چاہتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو واقعی قرآن مجید پڑھ کے تو دنیا بھی ملتی تھی، اور اس کے بعد بھی جب مسلمانوں کی حکومت جب تک رہی اور مسلمانوں کو عروج رہا تو واقعی قرآن کے عالم کو دنیا ملتی تھی، لیکن آج تو قرآن کے عالم کو صرف ذلت ہی ملتی ہے۔ آج قرآن کا عالم جو ہے وہ حقیقتاً بہت بڑی قربانی دیتا ہے۔ اس دور میں تو ذلت، اس دور میں تو عروج ملتا ہوگا، اور اس دور میں تو واقعی اسے عزت ملتی تھی۔ جو جتنا بڑا قرآن کا عالم ہوتا اتنا بڑا اس کو عہدہ مل جاتا۔ بہرحال اس حدیث سے ایک بات تو واضح ہوئی کہ انسان کی نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے۔ میں پہلے بھی ایک موقع پر آپ کو بتا چکی ہوں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے 3 آدمیوں کا حساب ہوگا، ان میں سے پہلے نمبر پر قرآن کا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ میں ساری عمر پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، تیرے دین کے لیے میں نے اپنی زندگی صرف کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، کتنا اچھا قاری ہے، اور وہ لوگوں نے کہہ دیا، اور پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دو۔ تو قرآن سیکھنے کے لیے اپنی نیتیں خالص کر لیں۔ باقی ایک بات میں یہاں پہ اور بھی کر دوں، کیونکہ ابھی ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ایک آدمی اس کے ذریعے مال حاصل کرتا ہے۔ آیا قرآن پڑھانے پر اجرت لے سکتے ہیں یا کہ نہیں لے سکتے؟ صحیح بات تو یہی ہے کہ قرآن پڑھانے والے کو اپنا اصل اجر اللہ ہی سے لینا چاہیے، لیکن آج کل کے دور میں جب کہ دین جو ہے اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اگر آپ
کسی کو قرآن پڑھانے پر اجرت دے دیتے ہیں تو اس کا جواز موجود ہے۔ مساجد میں علماء بیٹھے ہیں اور اگر آپ ان کو اجرت دے دیتے ہیں تھوڑا بہت کہ بھئی وہ طلباء کو دین سکھائیں تو یہ جائز ہے۔ اگر آپ ان کو اجرت بھی نہیں دیں گے تو جیسے معاشرے میں علماء کی نہ عزت ہے نہ علماء کے لیے کوئی اور آسانی ہے، اگر انہیں یہ تھوڑی سی اجرت مل جائے وہ اپنی زندگی اور روح کا رشتہ قائم رکھ سکیں تو وہ اجرت لے سکتے ہیں۔ اور اس کی دلیل ہمیں ابو سعید خدری کی حدیث سے ملتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری نے سورہ فاتحہ کا دم کیا تھا اور اس کے بدلے میں 30 بکریاں حاصل کی تھیں، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اس اللہ کی کتاب پر اجرت لے سکتے ہو۔ بہتر تو یہی ہے کہ انسان قرآن کا علم للہ فی اللہ، صرف اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے یہ علم پڑھائے، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ آمدن نہیں ہے اور کسی شخص نے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے وقف کر رکھا ہے تو وہ اس پر اجرت لے سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک عالم کے ساتھ بھی پیٹ تو لگا ہوا ہے، وہ ہوا کھا کر اور پانی پی کر تو زندگی نہیں گزار سکتا، تو لہٰذا حالات کے مطابق اجرت لی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 2466 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سمندر کی مچھلیوں سمیت ہر مخلوق بلائی سکھانے والے کے لیے خیر کی دعا کرتی ہے۔ اب جو شخص دین کا علم سکھاتا ہے، اور دین کا علم سارے کا سارا خیر ہی ہے، اس سکھانے والے شخص کے لیے کائنات کی ہر چیز دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف دعوت دی اور اس نے خود بھی نیک عمل کیا۔ تو جو شخص اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے اور خود بھی نیک عمل کر رہا ہے وہ بہترین آدمی ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، دنیا کی دین کی دعوت دینا دنیا کا سب سے بہترین کام ہے۔ کیسے؟ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو باقی رکھا ہے؟ کن لوگوں کا ذکر خیر آج بھی باقی؟ کیا قارون کا؟ کیا فرعون کا؟ یہ بہت بڑے بڑے بادشاہ تھے۔ کیا نمرود کا؟ نہیں۔ یہاں پہ کون وہ لوگ ہیں جن کا ذکر خیر آج بھی باقی ہے؟ انبیاء کا۔ حضرت ابراہیم ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج 4000 سال گزرتے ہیں حضرت ابراہیم کو، لیکن یہود، عیسائی، مسلمان سب ان کے فرما بردار ہیں، سب ان کے نام لیوا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر تو یوں لگتا ہے جیسے ابھی کل کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باتیں فرما رہے تھے۔ تو لہٰذا سب سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ انبیاء کی۔ اور انبیاء کی یہ عزت کیوں تھی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کا دین سکھایا، ان کا عمل دنیا کا بہترین عمل تھا۔ تو لہٰذا دین کی دعوت دینا دنیا کا سب سے بہترین عمل ہے، جس کے ساتھ آپ کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی مقام ملتا ہے۔ اس بات کو جتنی اچھی طرح آپ سمجھ لیں گے اتنی اچھی آپ کی زندگی گزرے گی۔ ہم عزت ڈھونڈتے ہیں کار میں، کوٹھی میں، بڑے گھر میں، عیش و عشرت میں، اسٹیٹس آف لائف میں۔ اگر ان چیزوں میں عزت ہوتی تو آج قارون جو کہ بہت مالدار آدمی تھا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور آدمیوں کی جماعت اٹھایا کرتی تھی، آج دنیا اس کی نام لیوا ہوتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کو زمین میں دنسا دیا گیا۔
آج فرعون جو کہ کہا جاتا تھا، جو کہ کہتا تھا نا ربکم العالی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، آج اس کا نام دنیا میں زندہ ہوتا۔ آج نمرود جس نے بہت بڑی اپنی جو تھی حکومت کی تھی، اس کا نام باقی ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نمرود کے مقابلے میں حضرت ابراہیم کا نام زندہ جاوید۔ تو یاد رکھیے، دنیا میں بھی عزت کس کو ملتی ہے؟ جو خیر کی دعوت دیتا ہے۔ اور آج بھی دنیا میں انہی کی ہی عزت ہے۔ عزت لینی ہے تو وہ کام کیجئے جو ان انبیاء نے کام کیا تھا، اور وہ کام کون سا ہے؟ خیر کی دعوت دینا۔ ایسے شخص کے لیے سمندر کی مچھلیوں سمیت ہر مخلوق بلائی سکھانے والے کے لیے خیر کی دعا کرتی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے خیر سیکھنے والے کا، تو جو شخص اپنے گھر سے دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے۔ جو طالب علم ہوتا ہے اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اپنے پروں سے اس پر سایہ کرتے ہیں، اور ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں، بلوں کے اندر چونٹیاں، ہواؤں کے اندر پرندے خیر کی دعا کرتے ہیں۔ جو شخص دین کا علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کے لیے شجر، حجر، کچے مکان، پکے مکان تمام اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو خیر سیکھیے، خیر سکھائیے۔ یہ اسی حدیث کی تشریح ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور جو قرآن سکھاتا ہے۔ کون کون یہ عمل کرے گا؟ سوچ لیجئے، آج ارادہ کر لیجئے، آج نیت کریں۔ حدیث نمبر 2467، یونس بن میسرہ کہتے ہیں میں نے معاویہ بن ابو سفیان سے سنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ خیر جو ہے وہ عادت ہوتی ہے اور وہ برائی کی ضد ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کریں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ خیر اور برائی یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں، اور خیر اور شر کی کشمکش ہمیشہ رہتی ہے۔ ایک دن میں 10 موقع ایسے آتے ہیں جہاں پہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے خیر کا ساتھ دینا ہے کہ شر کا ساتھ دینا ہے۔ ایک مسلمان ہمیشہ شر کے مقابلے میں خیر کا ساتھ دیتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ اب کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے پتہ چل جائے کہ خیر اور شر میں بنیادی فرق کیا ہے، تو اس کے لیے دین سیکھیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی، اللہ کی بھی رحمت اسی شخص پر ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، دنیا مانگے بغیر بھی مل جاتی ہے، لیکن دین کبھی مانگے بغیر نہیں ملتا۔ دین کیسے ملتا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ اپنی طرف اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کے لیے رجوع کرتا ہے۔ دین کے لیے تڑپیں، دین کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کریں، دین کے راستے پہ لگ جائیں، آہستہ آہستہ آپ کو دین ملتا چلا جائے گا۔ دین بغیر مانگے نہیں ملتا، یہ اللہ کا سودا ہے، اور اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اور اللہ کا سودا جنت ہے۔ تو اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر وہ اسی دین کی سمجھ کے ساتھ خیر کے کاموں میں لگ جاتا ہے، نیکی کے کاموں پہ آگے بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں فلاں کے اوپر تو اللہ نے بڑی مہربانی کر دی، اس کو تو اللہ نے نمازی بنا دیا، اور مجھے تو مجھے تو توفیق ہی نہیں ہوئی۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ حدیث آپ کو بتاتی ہے کہ یہ توفیق کس کو ملتی ہے؟ جو اس کے لیے تڑپتا ہے، جو اس کے لیے آگے بڑھتا ہے، جو اس کے لیے نیت کر لیتا ہے۔ جب آپ نیت کر لیتے ہیں اللہ کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ رمضان میں ویسے بھی اللہ کی جو رحمت کے دریا بہہ رہے ہوتے ہیں، رمضان میں نیکیوں کا ارادہ کیجیے،
اور اس کے لیے کوشش کا آغاز بھی کر دیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے آپ کی مدد کی جائے گی۔ حدیث نمبر 2468، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائی پر رہنمائی کرنے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہے۔ آپ کسی کو نیکی کی ہدایت کر دیتے ہیں، نیکی کی طرف گائیڈ کر دیتے ہیں، تو آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اجر عمل کرنے والے کو مل رہا ہوتا ہے۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو نیکی کی سفارش کرتا ہے اس کے لیے اس نیکی میں سے ایک حصہ ہوتا ہے، اور جو برائی کی سفارش کرتا ہے اس کے لیے اس کے گناہ میں ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو اصل بات ہے، جیسی آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیں، اگلے شخص نے نیکی کر لی آپ کے کہنے سے، اس شخص کو اپنی نیکی کا ثواب بھی ملے گا، اور آپ کو وہ نیکی چونکہ آپ نے اس کو بتائی تھی، آپ نے اس کی طرف اس کی رہنمائی کی تھی، اس کو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اور دونوں کا ثواب ایک دوسرے کے ثواب کو کم نہیں کرے گا۔ آج جو لوگ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی بہت بڑی وجہ یہی اصول ہے، یہی حدیث ہے کہ جو کوئی نیکی کی طرف رہنمائی کرے اس کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ لہٰذا ایک استاد جو پڑھا رہا ہوتا ہے، اگر اس کے 10 لوگ اس کی بات سن کر عمل کرتے ہیں، 100 لوگ اس کی بات سن کر عمل کرتے ہیں، ان 100 لوگوں کو علیحدہ علیحدہ اجر مل رہا ہوتا ہے، لیکن اس اکیلے کو ان تمام کے عمل کرنے کے برابر اجر مل رہا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دین کی محفلیں آباد ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو شخص برائی کی سفارش کرے اس کی گناہ کا ایک حصہ اس کی طرف ہوتا ہے۔ اب سفارش بعض اوقات آپ زبان سے کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ زبان سے نہیں کر رہے ہوتے، آپ اپنے عمل سے کر رہے ہوتے ہیں، تب بھی آپ کو نیکی اور گناہ میں حصہ مل رہا ہوتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ ایک شخص جو ہے وہ نمازی ہے، ہمیشہ اول وقت نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نماز باجماعت پڑھوں۔ اب وہ اپنے اگر بچوں کو منہ سے نہیں بھی کہتا، کیا خیال ہے اس کا عمل ان کے لیے نمونہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اسی طرح اس کے دیکھنے والوں کے لیے، اس کے ملنے جلنے والوں کے لیے اس کا یہ عمل نمونہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو بعض اوقات انسان زبان سے سفارش کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات انسان زبان سے بھی سفارش کر رہا ہوتا ہے اور عمل سے بھی کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ برائی کرتے ہیں تو برائی کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ برائی کی سفارش عام طور پہ زبان سے کوئی بھی نہیں کرتا، کیونکہ برے آدمی کو اپنے گناہ کا خود پتہ ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی حرام کماتا ہے، یا ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، بھی صبح 10 بجے اٹھتا ہے، اب وہ اپنے بچوں کو منہ سے تو نہیں کہتا کہ تم بھی صبح 10 بجے اٹھا کرو اور تم بھی نماز نہ پڑھا کرو، لیکن اس کا جو عمل ہے وہ اس کے بچوں کی یہی تربیت کرتا ہے نا کہ تم بھی 10 بجے اٹھ جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور تم بھی حرام کما لو میری طرح، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو برائی کی جو دعوت ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو زبان سے نہ بھی آپ کہیں، آپ کا عمل جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک عورت ہے جی، وہ بڑا غلط قسم کا لباس پہن کے نکلتی ہے، اس نے اپنے آپ کو خوب دکھایا ہوا ہے، پیٹ بھی ننگا کیا ہوا ہے، اپنا سینہ بھی ننگا کیا ہوا ہے، پنڈلیاں بھی اس نے ننگی کی ہوئی ہیں، اور وہ بڑے شوق سے اس نے اپنی تصویر اتروائی ہے۔ اس کو دیکھ کے 10 اور عورتیں جو ہیں وہی فیشن اختیار کرتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ان کو تو اپنا ایک ایک کا گناہ ملے گا، اس اکیلی کو 10 کا اکٹھا گناہ ملے گا، حالانکہ اس نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ تو یہ بات یاد رکھیے، آپ کی زندگی جو ہے یہ بڑی اہم ہے۔ آپ کون سے کام کر رہی ہیں، لوگوں کے لیے کیسے نمونے آپ چھوڑ کے جا رہی ہیں، اچھے یا برے، آپ کے خاندان پر، آپ کے ملنے جلنے والوں پر، آپ کے رشتہ داروں پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ سوچ لیجئے میں یہ کیسے اثرات اپنے چھوڑ کر جا رہی ہوں، اور ان اثرات کا تعلق میں آپ کو بتاؤں صرف آپ کی زندگی سے نہیں ہوگا، آپ کی موت کے بعد بھی ہوگا۔ جب تک یہ اثرات باقی رہیں گے تب تک اعمال نامہ کھلا رہے گا۔ آپ نے
زندگی میں کوئی اچھی بات کسی کو بتائی، آپ فوت ہو گئیں، وہ بندہ زندہ رہا، عمل کرتا رہا، اس کے عمل آپ کے عمل نامے میں اجر پہنچتا رہے گا۔ آپ نے کوئی غلط بات کی، اس کے اثرات کی وجہ سے بعض لوگ گناہ کرتے رہے، اس گناہ کے برے اثرات بھی آپ کے اعمال نامے میں پہنچتے رہیں گے۔ ہماری زندگی ایک تنے ہوئے رسے کی طرح ہے، آپ ایک لمحے غافل ہوتے ہیں تو نیچے گر جاتے ہیں۔ یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ سوچ لیجئے کیسے اثرات چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں، کیا اچھے یا برے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کو کارآمد بنانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمارے اچھے اثرات ہماری اولاد اور ہمارے رشتہ دار اور ہمارے ملنے جلنے والوں میں ہمارے اچھے اثرات باقی رکھے، اور ہمیں ان کا اجر مرنے کے بعد قبر میں بھی پہنچتا رہے۔ حدیث نمبر 2470 عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے ابی بن کعب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کے دوران قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے ان سے رخ پھیر لیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھا لی تو ابی بن کعب کہنے لگے، جب آپ نے نماز پڑھا لی تو آپ نے ابی بن کعب سے کہا کہ تم نے جمعہ نہیں پڑھا۔ تو ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات پوچھی تو آپ نے فرمایا ابیش نے سچ کہا۔ معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور ابی بن کعب نے ان سے کوئی سوال پوچھا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے ابی بن کعب سے سوال پوچھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ وہ کتاب اللہ کی کسی آیت کے بارے میں سوال کر رہے تھے، تو ابی بن کعب نے ان کو جواب نہیں دیا۔ تو جب انہوں نے اپنی نماز ختم کر لی تو انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے کہا تو نے جمعہ نہیں پڑھا۔ تو عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ابی سچ کہتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب انسان جمعے کے دوران بات کرتا ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ جمعہ پڑھنے کے جو آداب ہیں وہ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں۔ جمعہ کے دن غسل کیجئے، سورہ کہف پڑھیں، اس دن درود زیادہ پڑھیں۔ اس دن ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان اللہ سے جو مانگتا ہے وہ اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے، باقی اس گھڑی کا تعین نہیں کیا گیا۔ علماء میں اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے یہ گھڑی جو ہے یہ جمعے کے دن جب امام جو ہے وہ خطبہ دیتا ہے اور پہلا خطبہ ختم کر لیتا ہے اور دوسرا خطبہ جب شروع کرتا ہے تو اس کے دوران جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے یہ وہ گھڑی ہوتی ہے۔ بعضوں کا خیال ہے کہ اذان کے درمیان اور خطبے کے درمیان یہ وقت ہوتا ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ وقت جمعے والے دن عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے اور یہ نسبتاً مغرب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس شخص کو وہ وقت ملتا ہے جو جمعے کی رات کو تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ اس وقت ایک گھڑی ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ تو جو چیز آپ کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، سورہ کہف پڑھیں، جمعہ پڑھنے کے لیے جلدی آئیں۔ جو شخص جمعہ پڑھنے کے لیے جلدی آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے
اس کو بکرے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو مرغی کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کو انڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام خطبہ دینے کے لیے آ جائے تو فرشتے جو ہوتے ہیں اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور وہ خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ تو یعنی یہ جو اس نے جلدی آنا ہے یہ امام کے خطبے سے قبل ہونا چاہیے۔ اتنا بڑا ثواب انسان کو مل جاتا ہے، تو اس کے لیے کوشش کریں کہ جمعے کے لیے جلد پہنچیں۔ ہمارے ہاں کیا رواج ہے کہ جب جمعے کا خطبہ ہو چکتا ہے تو لوگ اس وقت دوڑے چلے آ رہے ہوتے ہیں جب جمعے کی 2 رکعتیں ادا کی جا رہی ہوتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ جمعے کی نماز جو ہے یہ پا لی تو شاید ہم نے جمعہ پا لیا، حالانکہ جمعے کا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ ہفتے میں سے ایک دن اپنا وقت فارغ نکال کے اللہ کی باتیں سنیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ جمعے کے دوران خاموشی سے خطبہ سنیں۔ اس دن جو شخص جلدی آیا اور اس نے لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگی بلکہ جہاں اسے جگہ مل گئی وہ وہاں بیٹھ گیا، خاموشی سے خطبہ سنا۔ جس شخص نے کسی کو خاموش کرانے کے لیے بھی اسے کہا چپ کر جاؤ تو اس نے بھی لغو بات کہی۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمعے کے درمیان لوگ باتیں کر رہے ہیں اور آپ انہیں خاموش کرانا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ انہیں زبان سے کہیں چپ کریں، آپ انہیں اشارہ کر سکتے ہیں، ان کی کوہنی کو یا ان کے کندھے کو تھوڑا سا ٹچ کر دیں، وہ متوجہ ہو جائیں گے۔ اپنے اشارے سے انہیں یوں کر کے کہہ دیں۔ لیکن زبان سے اگر آپ نے کہا کہ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، تو یہ غلط کام ہوا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا کہ ابش نے جو عبداللہ بن مسعود سے کہا تھا کہ تم نے جمعہ نہیں پڑھا تو انہوں نے سچ کہا۔ جمعہ مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر، مسافر پر، اسی طرح بیماروں پر فرض نہیں ہے۔ لیکن خواتین اگر چاہیں تو اس دن کی برکت سے اور اس دن کے نصیحت سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، جیسے کہ آج کل خواتین کے لیے عام طور پہ الگ جگہ بنی ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 2473 عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تعلیم دو اور آسانی کرو، تنگی نہ کرو، خوشخبری دو، نفرت نہ پھیلاؤ، اور جب تم میں سے کسی ایک کو غصہ آ جائے تو وہ خاموش ہو جائے۔ اللہ کے دین کی دعوت کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ دین کی دعوت دینے کے لیے اصول کیا ہیں؟ یسروا ولا تعسروا، ایسا انداز رکھیے کہ اگلے کو بات آسان لگے، مشکل نہ لگے، اور انداز ایسا ہو کہ آپ خوشخبری دے رہے ہوں، لوگ آپ کی بات کو آسانی سے قبول کر لیں، ان کے دل میں اتر جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب آپ کسی کو دین کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اگلے کا رویہ ایسا ہوتا ہے یا کوئی اگلا بات ایسی کر دیتا ہے کہ آپ کو غصہ آ جاتا ہے، تو اس وقت کیا حکم ہے کہ اس وقت خاموش رہیں۔ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل انہیں مخاطب کرتے ہیں تو وہ السلام علیکم کہہ کے اپنے رستے پہ چل پڑتے ہیں۔ اصل بات ہے کسی کو تب تک کوئی بات سمجھائیے جب تک کہ اگلا سننے کے موڈ میں ہے، لیکن اگر اگلا شخص سننے کے موڈ میں نہیں ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اعتراض در اعتراض کیے جا رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اسے اپنی زبردستی بات سنائیں یا آپ ناراض ہوں، بات ختم کر دیجیے اور ایسے موقع کا انتظار کیجیے جب اگلا شخص جو ہے وہ آپ کی بات سننے کو تیار ہو۔ اگر کوئی ایسی بات ہو گئی تو جس سے آپ کو غصہ آ گیا
خاموشی اختیار کر لیجیے۔ قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں تو قرآن مجید ہمیں انبیاء کے جب واقعات بتاتا ہے تو ایسی بہت سی ہمیں مثالیں ملتی ہیں جب انبیاء کو ان کی امتوں نے بڑی سخت غلط باتیں کہیں، لیکن انبیاء جو ہیں انہوں نے بڑے تحمل کے ساتھ جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال لے لیجئے، لوگوں نے کون سا ظلم تھا جو آپ پر نہ کیا، کون سی زیادتی تھی جو آپ سے نہ کی، کون سی بدزبانی تھی جو آپ سے نہ کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اپنی ذات کے سلسلے میں آپ کبھی انتقام نہ لیتے تھے۔ قرآن مجید سے مثال میں آپ کو دیتی ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ کفار مکہ نے آپ سے اکٹھے 8 اعتراضات آپ پہ چڑھ دیے، مطالبہ کیا ہمارے لیے ایک باغ بنا دو جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، تمہارا گھر سونے کا بن جائے، تم آسمان کو ہمارے اوپر گرا دو، تم آسمان پہ چڑھ جاؤ، آسمان سے ایک کتاب لے کر آؤ جس کو ہم پڑھ سکیں۔ تو ان ساری 8 کے 8 اعتراضات کا ایک ہی جواب دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ آپ اس کا جواب دیجئے کہ سبحان ربی، اب میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشر رسولا، میں تو ایک انسان ہوں اور رسول ہوں۔ بس میں نے کب یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرا سونے کا گھر ہوگا، میں نے کب یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں ما فوق الفطرت انسان ہوں، میں نے یہ کب دعویٰ کیا تھا کہ میں عالم الغیب ہوں۔ بات ہے میں تو حل کنت الا بشر رسولا، میرا صرف ایک ہی دعویٰ ہے کہ میں ایک انسان ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے۔ حضرت نوح نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو پہلا اعتراض ان پر کیا ہوا؟ یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر فضیلت حاصل کرے، تمہارا لیڈر بن جائے۔ حضرت موسیٰ کو بھی یہی بات کہی گئی تھی، فرعون کو تکلیف ہی ساری یہ تھی کہ یہ تمہاری جو میری سلطنت کو یہ ختم کر دیں گے اور یہ اپنی بادشاہی قائم کر لیں گے۔ باقی انبیاء پر بھی ایک ہی اعتراض ہوتا تھا کہ ہم ایک ایسے آدمی کی کیسی پیروی کریں جو کہ بازاروں میں چلتا ہے اور جو کھاتا ہے اور جو پیتا ہے اور جس کی بیویاں ہیں، جس کی بیوی ہے اور جس کی اولاد بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو جوابات دیے وہ یہی تھے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نے تو ایسی باتوں کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا، میں تو صرف ایک انسان ہوں اور ایک رسول ہوں۔ یا پھر انبیاء ایسے موقعوں پر خاموشی اختیار کر لیا کرتے تھے۔ تو جب بھی آپ نے دعوت دینی ہو تو اس کے لیے قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ دعوت دو اور اچھی نصیحت کرو اور ان کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ بحث کرو جو کہ سب سے زیادہ اچھا ہو۔ اصل بات ہے آپ نے اپنا پیغام پہنچانا ہے، آپ نے صرف ایک بات نہیں کرنی، اگلے کے دل میں بات اتارنی ہے۔ تو اس کے لیے ماحول کا انتظار کریں، اس کے لیے موقع کا انتظار کریں، اس کے لیے مخاطب کی نفسیات کا خیال کریں، مخاطب کے مینٹل لیول کا خیال کریں، اس لیے دیکھیں کہ مخاطب آپ کا بات سننے کو تیار ہے یا نہیں ہے، اور اگر اگلا اعتراض کرے، جواب دے، آپ کو بحث کرنی پڑے تو اس طریقے کے ساتھ بحث کیجئے جو سب سے بہترین ہو، تو تب آپ کی جو دعوت ہے وہ فائدہ مند ہو سکتی ہے، ورنہ ہوگا کیا؟ دعوت دینے سے بجائے فائدے کے بعض اوقات الٹا نقصان پیدا ہوتا ہے، مخاطب کے اندر رد عمل پیدا ہو جاتا ہے، ضد پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ بجائے اس کے کہ فائدہ ہو نقصان ہونے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید ایک موقع پر ہمیں یہ نصیحت بھی کرتا ہے، فذکر ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت فائدہ دے تو تب نصیحت کرو، اور اگر نصیحت فائدہ نہ دے رہی ہو تو پھر خاموشی بھی ہوتی۔ اصل بات ہے اپنا ٹارگٹ سامنے رکھیں، میں نے اپنا پیغام پہنچانا ہے، کیسے پہنچانا ہے، کب پہنچانا ہے، کن حالات میں پہنچانا ہے، کس کو پہنچانا ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد بہترین طریقہ اختیار کریں جو کہ ممکن ہو۔ حدیث نمبر 2480،
حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ٹھہر ٹھہر کر ہوتا تھا، اسے ہر وہ شخص جو اسے سنتا تھا وہ سمجھ لیتا تھا۔ آپ کی بیان میں تیزی نہ ہوتی کہ آپ بولتے جائیں، نہیں، ٹھہر ٹھہر کر بولتے، کیونکہ جب انسان زیادہ تیزی سے بات کرتا ہے بعض اوقات اگلا جو ہوتا ہے وہ آپ کی بات کو پوری سمجھ ہی نہیں پاتا۔ آپ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر بولتے، بعض اوقات اگر بات اہم ہوتی تو اسے 3 دفعہ دہرا دیتے۔ اس کے علاوہ علم کو لکھنے کا حکم دیتے، کیونکہ بعض اوقات انسان جو ہوتا ہے وہ بات زبانی نہیں یاد رکھ سکتا، تو آپ فرمایا کرتے اس کے لیے قلم سے مدد لو۔ اور پھر جو شخص حدیث سن کر اگلے لوگوں تک پہنچائے اس کو دعا بھی دیتے۔ کیا دعا دیتے؟ نظر اللہ عبدا سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی اور اسے اگلے تک پہنچایا۔ حکم بھی دیتے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو شخص میری بات سن رہا ہے وہ ایسے شخص کو پہنچا دے جو کہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بھی فرماتے، اور وہ دعا یہ ہوتی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی، اے اللہ مجھے نفع دے جو تو مجھے علم سکھا رہا ہے، مجھے ایسا علم سکھا جو مجھے نفع دے، یعنی جو علم میرے پاس ہے اللہ تعالیٰ اسے میرے لیے نفع بخش بنا دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے ایسا مزید علم سکھا دے جو میرے لیے فائدہ مند ہو۔ اسی طرح ایک اور دعا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کریں، رب زدنی علما، اللہ میرا علم زیادہ کر دے۔ تو ان ساری باتوں کا خیال رکھیے۔ حدیث نمبر 2486 ابی بن کعب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ ابی بن کعب نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کئی دفعہ دہرائی۔ پھر ابی بن کعب نے کہا آیت الکرسی۔ صحابہ کا عام طور پر طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال کرتے تو وہ ادب کے طور پر یہ جواب دیتے کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پتہ ہے، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجیے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کئی دفعہ دہرائی تو حضرت ابی بن کعب نے جواب دیا کہ آیت الکرسی جو ہے وہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو۔ ابو منذر جو ہے یہ ابی ابن کعب ہی کی کنیت ہے، اور عرب لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب انہوں نے کسی کو عزت کے ساتھ مخاطب کرنا ہوتا تھا تو اسے اس کی کنیت کے ساتھ مخاطب کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً اس کے لیے ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے جو عرش کے پائے کے پاس اللہ کی پاکیزگی بیان کریں گے، یعنی قیامت والے دن آیت الکرسی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک جسم دیں گے، اور اس کی ایک زبان ہوگی اور 2 ہونٹ ہوں گے، اور اس کا مقام اللہ کے بالکل قریب ہوگا، اللہ کے عرش کے پائے کے بالکل قریب، اور یہ جو زبان اور ہونٹ یہ اللہ رب العزت کی پاکیزگی بیان کریں گے۔ اب یہ جو آیت الکرسی ہے اس کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آیت الکرسی جو ہے اس میں اللہ رب العزت کی صفات ہیں، اور اس میں اللہ کی وہ 10 صفات ہیں جو کہ انسانوں میں نہیں ہو سکتی، جو صرف اللہ ہی کی ذات میں ہیں۔ مثال میں آپ کو دوں گی، ساری تو میں آپ کو نہیں بتاتی، آپ خود اس کو غور کیجئے گا، میں 2-3 آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ اب یہ دیکھ، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ تو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو صفات ہیں کہ وہ زندہ ہے اور قائم
رہنے والا ہے یا قائم رکھنے والا ہے، تو اللہ رب العزت کی ہی یہ صفت ہے، یہ انسانوں کی صفت نہیں ہوتی۔ انسانوں کو تو موت آ جاتی ہے، اور دوسری بات ہے انسان ہمیشہ قائم بھی نہیں رہتے، ظاہر ہے جب موت آ گئی تو انسان ختم ہو گئے۔ اگلی بات کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے۔ اب انسانوں کے بیچارے تھک جاتے ہیں اور انہیں سونا ہی پڑتا ہے۔ یہ صرف اللہ ہی کی صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے ساتھ ایسی کوئی خرابی یا عیب نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو آرام کرنا پڑے۔ تو اس آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی ساری وہ صفات بتائی گئی ہیں جو کہ ایک اللہ میں تو ہونی چاہیے، کہ الہ میں ہونی چاہیے، لیکن جو انسانوں میں نہیں ہوتی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ کیا خیال ہے انسانوں کے پاس کبھی ہو سکتا ہے جو آسمانوں میں ہو اور جو زمین میں ہو؟ انسان کے پاس تو بڑی تھوڑی سی محدود ملکیت ہوتی۔ تو اس وجہ سے یہ آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اسے اگر آپ دھیان سے پڑھیں، اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا علم ہوگا، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اور آپ کا جو اللہ پر ایمان ہے وہ زیادہ واضح ہو جائے گا۔ ایک اور آیت الکرسی کی میں آپ کو جو ہے خصوصیت بتاتی چلی جاؤں۔ ویسے اصل خصوصیت تو وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ آیت الکرسی اگر پڑھ لیں اور پڑھ کے آپ کسی بھی چیز کے اوپر پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو وہاں پہ محافظ مقرر کر لیتے ہیں۔ آپ اگر رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیں آپ کو ڈر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ آپ کے لیے محافظ مقرر کر دیتے ہیں جو شیطان سے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ حدیث نمبر 2499، ابن ابی نملہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا جب آپ کے پاس یہودیوں کا کوئی آدمی آیا۔ اس نے کہا، اے محمد، کیا اس جنازے سے بھی کلام کیا جائے گا؟ ظاہر ہے کوئی سامنے سے جنازہ جا رہا تھا، تو اس یہودی نے یہ سوال کیا کہ کیا اس جنازے سے بھی کلام کیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہودی نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس سے کلام کیا جائے گا۔ اصل بات ہے اس نے یہ بات تورات میں پڑھی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا، تمہیں جو اہل کتاب بیان کریں نہ تم اس کی تصدیق کرو اور نہ تم اس کی تکذیب کرو، اور تم صرف یہ بات کہو کہ ہم اللہ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اگر وہ بات سچی ہوئی تو تم نے اسے جھٹلایا نہیں ہوگا، اور اگر وہ بات جھوٹی ہوئی تو تم نے اس کی تصدیق نہیں کی ہوگی۔ اصل بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی، اور ہم ان کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں تحریف کر ڈالی، اور ان میں وہ باتیں بھی شامل کر دیں جو کہ اللہ کی طرف سے نہیں تھی۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ اگر وہ کوئی بات کہیں تو ان کی تصدیق بھی نہ کرو۔ ہو سکتا ہے وہ بات ہو جو انہوں نے خود تحریف کی ہو، اور تکذیب بھی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ بات جو ہے وہ اللہ ہی کا حکم ہو۔ تو لہٰذا اسرائیلیات کے بارے میں ہمیں توقف کرنے کا حکم ہے۔ ایک بات جو یہاں پہ ہم نے پڑھی ہے کہ اس یہودی نے بھی آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا اس جنازے سے کلام کیا جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر اس نے بعد میں بتایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس سے کلام کیا جائے گا۔ تو اصل بات ہے اس نے یہ بات تورات میں پڑھی تھی۔ اسی طرح جو اہل کتاب تھے، خاص طور پہ یہود، یہ اپنے آپ کو اہل علم سمجھتے تھے، اور ان کو اس بات پر بڑا فخر بھی تھا کہ ہم
اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں. ہمارے اندر بہت سے انبیاء گزرے ہیں اور توراتی کی وجہ سے یہ بعض اوقات بہت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کرتے تھے. ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا جواب نہ دے سکیں گے تو پھر ہم لوگوں سے کہیں گے کہ یہ دیکھیے یہ نبی جو ہیں یہ جھوٹے ہیں. قرآن مجید میں یہودیوں کے کئی سوالات ہیں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اسی طرح انہوں نے سوال کیا تھا یسألونک عن ذی القرنین، وہ تیرے سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. انہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا تھا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل جو تھے مصر کیسے پہنچے تھے، یہ تو قنان میں رہتے تھے تو یہ مصر کیسے پہنچے تھے. اور اسی کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے پوری سورۃ یوسف اتاری تھی جس میں حضرت یوسف کا قصہ بھی بتایا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ جب حضرت یوسف جو تھے انہوں نے اپنے والدین کو مصر بلوایا تھا، اور پھر اس وقت حضرت یعقوب جو تھے وہ قنان سے مصر آ گئے تھے، اور انہوں نے پھر مصر میں ہی اس کے بعد مصر کو ہی اپنا وطن بنا لیا تھا. تو یہودیوں کے اس طرح کے بہت سے سوالات کا ذکر قرآن مجید میں اور احادیث میں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما